بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جن انبیاء کرام کے سبق اور موت کا واقعات کا ذکر فرمایا ہے، انہی میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایتوں اور رہنمائی کے لیے محبوس فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت و تواریخ کے کتب میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ قرآن کریم کی 4 سورتیں، سورہ آل عمران کی آیات 37 تا 41، سورہ انعام کی آیات 85، سورہ مریم کی آیات 2 سے 11، سورہ انبیاء کی آیات 79 سے 90 تک کچھ حدیث مبارکہ بھی آپ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، جن سے آپ علیہ السلام کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ آپ علیہ السلام نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوقا انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا، جس کے ذمہ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کے مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابوالقاسم ابن عساکر بن مشہور کتاب حافظ میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم اسمِ گرامی برقیہ تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی آپ ہی کے خاندان میں سے تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو ان کے منت کے طور پر ہیکل سلیمانی کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتی اور کھانے پینے کے لیے بے شمار بے موسمی چیزیں پڑی ہوتی تھیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ بی بی مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ پاک حضرت کسی کو عطا کرتا ہے تو بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، لیکن ان کی بیوی بانجھ تھی، مگر اللہ پاک سے آپ نے دعا کی، اللہ مجھے لڑکا عطا فرما، جیسے تو مریم کو بے موسمی پھل عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور آپ کو ایک بیٹا عطا کیا، جس کا نام آپ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ رکھا۔ آپ علیہ السلام کا پیشہ بری تھا۔ اسرائیل کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ اپنے بیٹے کی شہادت سے جڑا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک لڑکے سے نوازا۔ ان کا نام اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام رکھا۔ وہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر بنے۔ وہ بڑے نیکوکار پیغمبر میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قبر شام علیہ میں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، جس کی بیوی بہت ہی بری ہو گئی تھی۔ اس بوریا کی پہلے خاندان سے ایک جوان لڑکی تھی۔ اس بوریا کو یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو بادشاہ کسی اور عورت سے شادی کر لے اور میری سلطنت جاتی رہے۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اسی بادشاہ سے کر دیتی ہوں، اس طرح سلطنت ہاتھوں میں ہی رہے گی۔ ایک دن اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میں یہ کر سکتی ہوں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نکاح جائز نہیں بلکہ گناہ و حرام ہے۔ وہ بوریا آپ علیہ السلام سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ وہ عورت آپ علیہ السلام کی دشمن بن گئی۔ وہ ہر وقت آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش میں لگی رہتی۔ ایک دن ملکہ نے بادشاہ کو شراب پلائی اور اس کے سامنے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کیا۔ جب بادشاہ بیٹی کی طرف مائل ہوا تو اس نے بوریا نے کہا کہ میں تو بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتی ہوں، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کو ناجائز و گناہ کہتے ہیں، وہ اس کا نکاح کی اجازت نہیں دے رہے۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا،
تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح آپ پر حرام ہے۔ بادشاہ نے جلاد سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو آپ علیہ السلام کی کھوپڑی سے آواز آئی کہ بادشاہ، آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح یہ لڑکی تم پر حرام ہے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو ان کے والد جو کہ نبی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام، بہت ہی برے تھے۔ بنی اسرائیل میں زکریا علیہ السلام کے 2 انبیاء گزرے ہیں، ایک کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور دوسرے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا۔ یہ وہ زکریا علیہ السلام ہیں جو صرف یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ قرآن پاک میں صرف ان کا ذکر ہی کیا گیا ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تو اس کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام وہاں سے بھاگے تو راستے میں ان کو ایک درخت نظر آیا، تو انہوں نے اس درخت سے پناہ مانگی۔ وہ درخت پھٹ گیا۔ جب آپ علیہ السلام درخت کے اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کا دامن تھوڑا سا باہر رہ گیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر موجود ہیں۔ ان لوگوں نے اس درخت کو آرے سے چیر ڈالا، جس وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام کے بھی جسم کے 2 حصے ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے آپ علیہ السلام کو بھی شہید کر ڈالا۔ اس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا، جو اپنی ہی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر بادشاہ کو شراب کے نشے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروایا۔ بنی اسرائیل کی قسمت کے بارے میں بعض روایات میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ قوم انبیاء علیہ السلام کی قاتل تھی۔ اگرچہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر انتہائی انعامات کی برسات فرمائی، مگر ان سب نعمتوں کے باوجود بھی یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرتی رہی۔ ان شہید ہونے والے انبیاء میں ہی قابل ذکر حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بخت نصر نے شہید کروایا تھا۔